اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیریں کارگر ہوتی ہیں، اور بھائی یوسف علیہ السلام کے اپنے وہ بھائی جو کنعان میں ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ یہاں ایک گھریلو سطح پر ایک تدبیر سی کی جاتی ہے کہ ان کے پیمانوں میں شاہی پیمانہ رکھ دو، اور وہاں بھائی اپنے اندر کو باہر لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حلفاً کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام زیر لب مسکرا کے، دراصل یہ چوری پیمانے کی چوری نہیں تھی، اصل میں ان کی زبان سے یوسف علیہ السلام کہلوانا چاہتے تھے کہ ایک راز ہے جو تم سارے بھائی چھپائے ہوئے ہو، وہ راز یہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی پہلے ایک چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دلچسپی ظاہر کی، اور اس اہتمام سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی پہچان گئے کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ یہاں سے خاص جو اس صورت کا حصہ قاری قرآن کو دیکھنا، سمجھنا، سونگنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کی جس وقت پہچان ہو جاتی ہے تو آپ اپنا کرتا اتارتے ہیں۔ کرتا اتارنے کے بعد وہ اپنے والد گرامی کی طرف بھیجتے ہیں اور کہا کہ میرے والد کی جو نگاہ بینائی کمزور ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، کرتا جس وقت ان کی آنکھوں پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ابھی راستے ہی میں یہ لوگ ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹھیانے سے منسوب نہ کرو تو مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہزاروں میل دور کرتا ہو لیکن نبی کا کرتا ہو اور سونگنے والا بھی نبی ہو تو نبی اس کی خوشبو کو پا لیتا ہے۔ ناظرین، اس طرح یعقوب علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچتا ہے۔ دراصل اس میں ایک لمبی داستان کو بریف کر کے کرتے میں لپیٹ دیا جاتا ہے کہ بابا جان، آپ کو جو کرتا بتایا گیا تھا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے، نبی کا کرتا اور ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سونگ لی جاتی ہے، لیکن یہ موقع کی نزاکتیں ہوتی ہیں اور حکمتیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ دراصل وہی کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا بھی تھا، تو اس میں زلیخا کی داستان بھی مضمر تھی۔ یا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیج کے اپنی پاکیزہ کردار ہونے کی دلیل اپنے والد کی طرف بھیجی کہ ان 11 کی داستان اور ہے اور یوسف کی داستان اور ہے۔ سورہ یوسف بالآخر بتاتی ہے کہ عفت اور پاکیزگی کا نتیجہ، صبر اور عفو اور معاف کرنے کا نتیجہ، اور صبر اور تصبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف کو تکریمات دی وہ سورہ یوسف کا عنوان بن جاتی ہیں، اور اس سورت کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس قصے میں بڑی عبرتیں ہیں عقل والے آدمیوں کے لیے۔ ناظرین، پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ کوئی افطرا اور گھڑی ہوئی بات نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی پاکیزگیوں اور تاریخ کی تصدیق ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ راحت شروع ہوتی ہے۔ سورہ راحت کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد والی سورت ابراہیم بھی مکہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پر نازل ہوئی۔ دونوں کے 6 رکوع ہیں
اور ان کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور شرک سے ممانعت ہے۔ اور سورہ رعد میں جو 4 عنوانات ہیں وہ قاری قرآن کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا صداقت کتاب، قرآن حکیم کی صداقت۔ کہا جاتا ہے الف لام میم را، الف انا، لام اللہ، اور میم مالک، اور را رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تلک آیات الکتاب، یہ ہے کتاب کی آیات، اور والذی انزل الیک من ربک الحق، محبوب جو کچھ تیرے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ سب حق ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں صداقت کتاب کے بعد کائنات کے اندر جو شواہد اور دلائل اور براہین اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہیں، سورہ رعد ان کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور سب سے پہلی بات تخلیق کائنات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی جاتی ہے اور بغیر ستونوں کے آسمان کے اٹھانے کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کون ہے کرنے والا؟ خالق السماوات والارض کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ دراصل اس جملے کے اندر کائنات کی جو چیز بھی وجود رکھتی ہے اس کے تخلیق کو اللہ کے خالق ہونے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا عنوان کائنات کی ضرورت کا عنوان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اے قرآن پڑھنے والو، اللہ تعالیٰ نے صرف زمین آسمان کی تخلیق ہی نہیں کی ہے بلکہ تخلیق کے بعد تدبیر بھی کی ہے۔ تو دوسرا عنوان بن گیا تدبیر کائنات۔ ایک ہے تخلیق کائنات اور ایک ہے تدبیر کائنات۔ کسی چیز کو بنانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو سنبھالنے کی تدبیر بھی بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید یہاں حضرت انسان کو یہ بات سکھاتا ہے کہ اپنے اندر تخلیقی قوتیں بھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے زیادہ تدبیر تدبیر تدبیر۔ انسان اسی وقت کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جس وقت وہ کائنات میں بگاڑ اور فساد پیدا نہ کرے بلکہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور وہ تدابیر اختیار کرے جس سے وہ مدبر ہونے کا اعزاز پائے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے پہلی تخلیق کائنات، دوسری تدبیر کائنات، اور تیسری چیز ہے تعمیر کائنات، تفکیر کائنات۔ ڈاکٹر اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ اے اللہ تو نے مٹی بنائی، ہم نے اس سے پیالہ بنا لیا۔ اے اللہ تو نے رات بنائی، ہم نے اس میں چراغ بنا دیے۔ اے اللہ تو نے بیابان جنگل بنائے تو ہم نے اس میں باغ اور صبر، باغ بوستہ اور گلستہ بنا لیے، یہ تیری ہی عطا سے تھے۔ سورہ رعد دراصل انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے اور اس کے وجود میں وہ صوتیں جاری کرتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نظر آئے، اور اللہ کا بندہ وہی نظر آئے گا جو تدبیر کائنات بھی کرے اور تعمیر کائنات بھی کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل یہ صورت آگے بڑھاتی ہے۔ بڑھانے کے بعد اس کا اگلا رکوع انفس کے دلائل پر مشتمل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، کہ کس طرح افزائش نسل ہوتی ہے، بچے پیدا کس طرح ہوتے ہیں، ماں کیسے بنتی ہے، باپ شادیوں کی طرف کیسے راغب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو افزائش نسل ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے
ہاتھ میں ہے۔ گویا انسان کو اپنی اوریجن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ عالی مقام ناظرین، ایک اہم نقطہ اس صورت میں جو چشم کشا ہے اور جو انسان کے دل کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نفوس میں تبدیلی نہ لائیں، اپنے رویے نہ بدلیں، جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں، جب تک وہ اپنی سوچ کو نہ بدلیں، جب تک وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپروچ اور رویوں کو نہ تبدیل کرے، اس وقت تک اس قوم کی تقدیر نہیں تبدیل کی جاتی۔ اس کے بعد کائنات میں بقا کا اصول سوچا جاتا ہے کہ کس قوم کو دنیا میں رہنے کا اذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ قرآن مجید سورہ رعد میں ایک خاص اصول دیتا ہے جو مطالعہ کے لائق ہے۔ ارشاد باری ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں سے جس وقت کوئی نالا یا دریا بہتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر آگے اس سے کٹھے نالے اور بھی نکلتے ہیں، تو ایک جھاگ سی ابھرتی ہے دریا کے اوپر۔ تو قرآن پڑھنے والے کو اس طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ دیکھو جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فائدے کی چیز پانی ہوتا ہے، تو پانی اس کے نیچے بہتا رہتا ہے۔ الفاظ قرآن مجید یہ استعمال کرتا ہے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور وہ جھاگ جو ہے وہ تو خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اسی طرح جس طرح سونے کو صاف کیا جاتا ہے تو صاف کرتے ہوئے جھاگ ختم ہو جاتی ہے، جو اصل چیز ہے، نفع کی چیز ہے، وہ بچ جاتی ہے۔ قرآن مجید یہاں جو کلیہ دیتا ہے وہ یہ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانی نفع کی ہوتی ہے وہ باقی بچ جاتی ہے، اور جو نفع کی نہیں ہوتی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس قانون پر صرف ناظرین یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو اپنے وجود میں انسانی قافلوں کے لیے نفع ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انسانیت کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے۔ اگر وہ نفع بخش ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی ہسٹری کو بقا کی دولت مل جائے گی، لیکن اگر انسانیت کی تباہی کی طرف وہ قدم بڑھائیں گے یا کوئی بھی قوم بڑھائے گی تو وہ بچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون گرفت جو ہے اسے لے لیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو ذہنیت کو بکھرنے سے بچاتی ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کثرت سے کرے گا اس کے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ گویا دلوں کا اطمینان اور ذہنوں کی تشفی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ اس کے بعد دو اور عمل ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح اسلامی زندگی کا زیور ہے۔ وہ مسلمان زیادہ مضبوط، زیادہ حسین، زیادہ دلچسپی کے قابل اور قابل توجہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی گرمی رکھتا ہے اور جس کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ عمل صالح کا نور رکھتا ہے۔ اس کے بعد شرک کی ممانعت کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں اور یوں یہ سورہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر دو چیزیں ہیں جو لائق توجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکرر اس میں ذرا اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا ترجیحات کا علم اس صورت میں دیا گیا ہے کہ کس چیز کو ترجیح دی جائے اور کس چیز کو ثانوی حیثیت دی جائے۔
آج دنیا میں بڑے بڑے علوم پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آج کا انسان علم ترجیحات سے ناواقف ہے۔ زندگی میں اپنی ترجیحات صحیح نہ طے کرنے کی وجہ سے محرومیاں اس کا مقدر بنی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ایک خاص چیز جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اور اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے انسانی صورت ہی میں نبی کیوں بھیجے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہم صورتاً تمہاری طرح نظر آتے ہیں، لیکن اعزاز نبوت اور اعزاز وحی ایسی چیز ہے جس نے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ مولانا روم نے بڑا دلچسپ اشارہ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بڑ بھی اور شہد کی مکھی بھی دونوں مکھیاں ہیں، لیکن ایک جس وقت خوراک کھاتی ہے تو اس کے اندر زہر بن جاتا ہے، اور دوسرا جس وقت پھولوں کا رس چوتے ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ بظاہر دونوں مکھیاں ہیں، لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے کتنی الگ ہیں۔ بارہ سنگا اور ہرن یہ دونوں جانور ہیں، لیکن ایک کے پیٹ سے لد نکلتی ہے اور دوسرے کے پیٹ سے لافہ اور کستوری برآمد ہوتی ہے۔ حضرت انسان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور شیطان جس طرح مکر و فریب کرتا اور انسان کو بھٹکاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور انسان کو احتیاط سے رہنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ ابراہیم کا اصل موضوع ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، ان کی سیرت ہے۔ مکہ شریف میں وادی غیر ذی زرع کے اندر جس طرح انہوں نے زندگی کا بیج بویا، اور پھر کعبہ شریف کی تعمیر، پھر ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو اس صورت میں نقل کی گئی ہیں، اور آخر صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ان چیزوں کو اہل عقل کو اپنے نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔